یہ تھے جناب مولانا سمیع اللہ صاحب جو اپنے مخصوص انداز میں بیان فرما رہے تھے۔ بھائی آپ تو بالکل ہی خاموش ہو کے بیٹھے ہیں، تو میں مفتی جابر شاہ صاحب کو کیا دعوت دوں، وہ کیا کریں گے؟ تھوڑا سا میرے بزرگوں، تھوڑا سا میرے بھائیوں اپنے اندر جذبات پیدا کرو، کوئی بات سمجھ آئے تو کیا کہنا ہے؟ سبحان اللہ۔ تو کچھ کم از کم سبحان اللہ کی آواز تو لگا لو اگر نعرہ کوئی نہیں آتا تو۔ اگر نعرہ کوئی نہیں آتا تو سبحان اللہ کی آواز تو آنی چاہیے۔ جو بات یہ تو علیحدہ مسئلہ ہے کہ ہمیں قرآن کی اصل میں وہ عظمت ہمارے دلوں میں موجود نہیں ہے۔ اگر عظمت ہمارے دلوں میں موجود ہوتی تو اس وقت اس محلے میں ہمارا نوجوان یا ہمارا پورا گھر میں بیٹھا ہوا نہ نظر آتا، یہاں پر مسجد میں نظر آتا۔ اس لیے قرآن مجید ایک مقام رکھتا ہے، میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اقوال مبارکہ ایک مقام رکھتے ہیں، ایک زمانہ تو وہ بھی ہے۔ میں ویسے آپ کو چلتے ہوئے بتاتا چلا جاؤں، آپ کو معلوم ہے کہ مدینہ میں پانی کی قلت تھی، بارشیں نہیں ہوا کرتی تھی۔ مدینہ کی ارد گرد ایک نالا تھا جسے ہم نہر کہتے ہیں یا جسے ہم کسی کہتے ہیں، نالا تھا، اس میں پانی کبھی کبھی آتا تھا تو مدینہ کے لوگ بڑے شوق اور ذوق سے جا کر وہاں پر نہاتے تھے، اس لیے کہ آگے پتھر باندھ لیتے تھے پتھر کا، پیچھے پانی ٹھہر جایا کرتا تھا، ادھر جا کر نہایا کرتے تھے۔ ایک وقت اس طرح ایسا بھی آیا ہے کہ مدینہ میں بارش تیز ہوئی ہے اور پانی نالا آیا ہے، نالے میں پانی زیادہ آیا ہے اور مدینہ والوں کو پتہ چلا ہے، اور جب مدینہ والے یہاں سے نہانے کی غرض سے وہاں مدینہ کے سائٹ پر نکلے ہیں تو اس میں ایک امام مالک رحمت اللہ علیہ جو مسجد نبوی میں حدیث پڑھانے والے ہیں، یہ بھی انہوں نے اپنی سواری تیار کی ہے کہ میں بھی جا رہا ہوں، میں بھی نہانے جا رہا ہوں، بارش کا پانی آیا ہے تو میں بھی نہانے جا رہا ہوں۔ اب مدینہ سے سواری مسجد نبوی کے امام، مسجد نبوی کے استاد یہاں سے سواری پہ بیٹھ کر مدینہ سے باہر نہانے کے لیے امام مالک رحمت اللہ علیہ چلے جا رہے ہیں، اور اتنے میں امام مالک کی سواری کو مدینہ کے گورنر نے دیکھا ہے کہ گورنر کی سواری بھی جا رہی ہے۔ اس وقت مدینہ کا گورنر بھی سواری پہ سوار ہو کر وہ بھی نہانے کی غرض سے جا رہا ہے۔ ایک زمانہ تو ایسا بھی تھا کہ جس وقت گورنر نے اپنی سواری کی سواری دبائی ہے اور پھر سواری کو تیز کیا ہے کہ امام مالک کو پہنچ جاؤ، امام مالک کے قریب جا کر کہا، امام صاحب آپ جا رہے ہیں نہانے کے لیے، میں بھی جا رہا ہوں نہانے کے لیے، لہذا مہربانی فرمائے کہ جاتے ہوئے کوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنا دے، کوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قول سنا دے۔ حضرت امام مالک رحمت اللہ علیہ کو اس بات پر غصہ آ گیا، انہوں نے کہا کہ اے گورنر، تو نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو اتنا حقیر جان لیا ہے، تو نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی بے گستاخی کر لی ہے، تو نے بے ادبی سے پیش آیا ہے، تو نے بے ادبی کی ہے، ادب سے ہٹ کے کام کیا ہے، تو نے یہ کام نہیں کرنا تھا، لہذا سزا مقرر ہونی چاہیے۔ خود گورنر واپس آتا ہے، نہانے نہیں جاتا، آ کر عدالت میں آتا ہے، قاضی صاحب کے پاس کیس دائر کراتا ہے کہ میں نے جاتے ہوئے نہانے کی غرض سے جا رہا تھا، امام مالک سے میں نے کہا مجھے حدیث سناؤ، امام مالک نے مجھے کہا کہ یہ گستاخی کر دی ہے، اگر میں نے گستاخی کی ہے تو شرعی سزا اگر مجھ پہ لگتی ہے تو دنیا میں لگ جائے، آخرت کی رسوائی سے میں بچ جاؤں۔ اس قاضی نے فیصلہ سنایا، فیصلہ یہ سنایا کہ اس کی سزا 40 کوڑے تجھے لگیں گے۔ 40 کوڑوں کی سزا دینے کے لیے جب گورنر کو میدان میں لایا گیا، وہ جو دنیا تماشا دیکھ رہی تھی، 40 کوڑے کھانے کے بعد وہ گورنر تیسرے دن گھر سے اٹھتا ہے، مسجد نبوی میں جاتا ہے، امام مالک حدیث پڑھا رہے ہیں، امام مالک کے سامنے جو جانو ہو کر بیٹھ جاتا ہے اور قریب ہو کر کہتا ہے، حضرت اس دن میں نے حدیث آپ سے پوچھی ہے، آپ نے مجھ پہ فتویٰ لگایا، اس کی سزا میں نے 40 کوڑے برداشت کر لی ہے، آج تو میں حدیث سننے آیا ہوں، میرے پیغمبر کا قول تو سنا دو، میرے پیغمبر کی حدیث سے سنا دو۔ جب قریب ہوئے امام مالک مسکرائے، قریب اور بلا کر قریب بٹھایا، فرمایا اچھا سن۔ امام مالک نے ایک حدیث سنائی، دوسری سنائی، تیسری سنائی، 40 حدیثیں سنائی۔ 40 سنانے کے بعد گورنر وجب میں آ گیا، گورنر نے کہا امام مالک مجھے مسئلہ سمجھ نہیں آیا، ایک حدیث آپ سے پوچھی تھی، آپ نے کہا یہ ہو
گیا 40 کروڑ کی سزا مجھ پہ لاگو ہو گئی، اور آج میں آپ کے پاس آ کر بیٹھا ہوں۔ آپ نے 40 حدیثیں سنا تھی۔ امام مالک رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میرے دل میں خواہش پیدا ہوگی، میرے دل میں یہ خواہش پیدا ہوگی کہ تو نے 40 کروڑ کی سزا برداشت کی ہے، ایک حدیث کے مقابلے میں 40 کوڑے کھائے ہیں۔ آج میرا دل چاہتا تھا کہ ہر کوڑے کے بدلے میں ایک حدیث تجھے سنا دوں، ہر کوڑے کے بدلے میں ایک حدیث تجھے سنا دوں۔ اس لیے میں نے تجھے 40 حدیثیں سنائی۔ رب کعبہ کی قسم، کتابیں اٹھا کے دیکھو، لکھا ہے کہ گورنر سجدے میں پڑ گیا اور رونے لگا، کہنے لگا کہ کاش کہ مجھے 40 سے زیادہ کوڑے مارے جاتے، میں زیادہ حدیثیں سن لیتا، میں زیادہ حدیثیں سن لیتا۔ تو میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، یہ تو قرآن کی محفل ہے۔ زندہ دل لے کے بیٹھو، جان میں جان لے کے بیٹھو، ہوشیار ہو کر بیٹھو، توجہ قرآن کی طرف کرو کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں۔ میں دعوت دیتا ہوں، ایک ننھی بچی ہے، میرا حال 4 بچیاں ہیں، آج کا بچی کو دعوت دیتا ہوں آئیں اور عطیہ نعت پیش کریں۔ آج کا کے بچی کے ساتھ 3 بچیاں ہیں، وہ بھی آ جائیں اندر۔ آج کا بچی کون ہے بھائی؟ عطیہ نعت کے لیے جی اچھا آپ نے تو بھی جانا تو پھر آپ کو بچی آپ چل جائیں۔ 3 بچیاں نہیں، ایک بچی ہے، بیٹھے۔ جناب حضرت مفتی صاحب نے دوسری جگہ پہ بھی، یہ تو ہم آپ کی شفقت ہے، محبت ہے، پیار ہے کہ یہ آگے ہیں، ورنہ ان کے پاس آج ٹائم نہیں تھا، یہ دوسری جگہ پہ بھی جانا تھا، لیکن